جیسی اور جیرل ایک شادی شدہ جوڑا ہے جو نیو اورلینز سے ہے اور ان کے درمیان رشتہ کافی مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ جیسی ایک مہربان ادھیڑ عمر عورت ہے جبکہ اس کا شوہر کافی بڑا اور خود غرض ہے۔ وہ اس وقت دیہات میں ایک الگ تھلگ لیک ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں، ایک پرائیویٹ ویکینڈ گیٹ وے کے لیے۔ چونکہ یہ جوڑا مہینوں سے ساتھ نہیں رہا، جیرل یہ یقینی بنانا چاہتا ہے کہ وہ اچھا پرفارم کرے، اس لیے اپنی بیوی کو بتائے بغیر اس نے اپنے بیگ میں 2 ہینڈ کفس اور ایک پیک آف ویاگرا رکھ لیے۔ سفر کے دوران انہیں کئی برے شگون ملتے ہیں۔ وہ ایک بھوکے آوارہ کتے کو روڈ کل کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، جبکہ ریڈیو پر قریب ہی ایک قبرستان میں چوری کی خبر آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ جوڑا ان نشانیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے اور آخر پار اس خوبصورت لیک ہاؤس پر پہنچ جاتا ہے۔ جیسی اندر جا کر دیکھتی ہے اور پاتی ہے کہ فریج پہلے سے ان کے لیے بھری ہوئی ہے۔ پھر وہ اس بھوکے کتے کو کھانا دینے کے لیے کچھ گوشت باہر لے جاتی ہے جو انہوں نے پہلے دیکھا تھا۔ ادھر جیرل باتھ روم میں ایک ویاگرا کی گولی لے رہا ہوتا ہے۔ وہ دیر تک آئینے میں خود کو دیکھتا رہتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ آج وہ اپنی بیوی کو خوش کر پائے گا یا نہیں۔ باہر جیسی کتے کو کھانا کھلا رہی ہے۔ وہ جانوروں سے پیار کرتی لگتی ہے اور اس کے ساتھ وقت گزار کر واقعی خوش ہو رہی ہے۔ لیکن تبھی جیرل اسے آواز دیتا ہے جسے کتا ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ وہ گوشت اتنا مہنگا تھا کہ کتے کو دینا ٹھیک نہیں تھا، لیکن وہ دونوں ہنس کر اسے نظر انداز کرتے ہیں اور مزے کے لیے اندر چلے جاتے ہیں۔ جیسی اپنے پیچھے دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جیرل کو اب اور انتظار نہیں ہوتا، اس لیے وہ اسے کھلا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ جیسی ایک نئی نائٹ ڈریس پہنتی ہے اور اس کا ٹیگ اتار کر بستر کے اوپر شیلف پر رکھ دیتی ہے۔ جب جیرل ہینڈ کفس لے کر اپنے انڈر ویئر میں آتا ہے تو جیسی تھوڑی چونک جاتی ہے، لیکن پھر ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے دونوں ہاتھ بیڈ پوسٹ سے باندھ دیتا ہے۔ پھر وہ کچھ پانی کے ساتھ ویاگرا کی ایک اور گولی لیتا ہے اور گلاس کو بستر کے اوپر اسی شیلف پر رکھ دیتا ہے۔ جب سب کچھ سیٹ ہو جاتا ہے تو جیرل اپنی سب سے بڑی فینٹیسی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی یہ چاہتا ہے کہ وہ چلائے اور مدد مانگے۔ لیکن جیسی جو بہت انکمفرٹیبل ہو چکی ہے، یہ کرنے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ وہ اسے رکنے اور ہینڈ کفس کھولنے کو کہتی ہے، لیکن وہ اپنی بیمار فینٹیسی میں مگن رہتا ہے۔ غصے میں آ کر جیسی اس پر چلاتی ہے اور اسے رکنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس سے دونوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے اور جیرل اس پر الزام لگاتا ہے کہ وہ ان کا رشتہ دوبارہ جوڑنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ جیسی اسے کہتی ہے کہ یہ گیمز ان کی شادی نہیں بچائیں گے اور دوبارہ ہینڈ کفس کھولنے کو کہتی ہے، لیکن جیرل نہیں مانتا۔ وہ پھر بھی رکنے کو تیار نہیں، اور جب وہ اس کے قریب آتا ہے تو جیسی اس کے فیس پر کاٹ لیتی ہے اور اسے پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ مایوس ہو کر جیرل رونا شروع کر دیتا ہے اور خود کو بے چارہ ظاہر کرنے لگتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ان کا رشتہ اس کی اپنی کمزوری کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ جیسے جیسے وہ اپنی باتیں کرتا رہتا ہے، اچانک اسے بے چینی محسوس ہوتی ہے اور وہ اپنا سینہ پکڑ لیتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اسے دل کا دورہ پڑ رہا ہے۔ جیسی بس حیرانی سے دیکھتی رہتی ہے جب وہ سانس لینا بند کر دیتا ہے اور ہینڈ کف جیسی کے اوپر گر پڑتا ہے۔ پہلے تو وہ سوچتی ہے کہ یہ اس کے کسی بیمار خیل کا حصہ ہے، لیکن جب اسے جگانے کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ یقین نہ کرتے ہوئے وہ اسے اپنے پیروں سے جگانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس طرح وہ فرش پر گر جاتا ہے اور اس کا سر زمین سے لگتا ہے۔ اب جیرل کا بہت خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ ڈری ہوئی جیسی مدد کے لیے چلاتی ہے، لیکن بے فائدہ، کیونکہ میلوں تک کوئی انسان نہیں ہے۔ کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں اور جیرل کے خون کی بو سے کھینچ کر آوارہ کتا کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسی اسے بھگانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ضدی کتا اس کے شوہر کے بازو کا ایک ٹکڑا کاٹ لیتا ہے اور بیٹھ کر کھانے لگتا ہے۔ جیسے ہی مایوس جیسی ہونے لگتی ہے، اچانک جیرل اٹھ کر باتیں کرنے لگتا ہے۔ جیسی بہت راحت محسوس کرتی ہے اور اسے جلدی سے ہینڈ کفس کھولنے کو کہتی ہے۔ وہ اپنے زخم کو دیکھتا ہے اور اسے کتے کو پہلے کھانا کھلانے پر الزام دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ بولتا ہے، جیسی کو نظر آتا ہے کہ لاش ابھی بھی نیچے پڑی ہے۔ وہ صدمے سے جم جاتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ اس سے بات کرنے والا جیرل صرف اس کا امیجن کیا ہوا ہے۔ وہ امیجنری جیرل اسے کوستا ہے کہ اس نے قیمتی وقت مدد کے لیے چلانے میں ضائع کیا، جبکہ قریب کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ اسے ڈرپوک بھی کہتا ہے جو حقیقت سے بھاگتی ہے اور جھوٹی دنیا بناتی ہے اور جھوٹے سائے کھڑے کرتی ہے۔ تنگ آ کر جیسی اپنا ہاتھ ایک ہینڈ کف سے نکال لیتی ہے اور آزاد ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ مڑ کر جیرل کا سامنا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جیسی ابھی بھی بیڈ پوسٹ سے بندھی ہوئی ہے۔ اپنے شوہر کی اچانک موت اور اس کی لاش کے ساتھ پھنسے رہنے نے اس کے دماغ پر اثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگلے سین میں 2 امیجنری فگرز ایک دوسرے سے بات کرنے لگتے ہیں۔ امیجنری جیرل کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ کف سے نہیں نکلے گا، لیکن امیجنری جیسی کو لگتا ہے کہ وہ نکال سکتی ہے۔ وہ ریئل جیسی کو بھی کوشش کرنے کی ہمت دیتی ہے، کیونکہ اس کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ چند گھنٹوں میں وہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے مر سکتی ہے۔ باہر اندھیرا ہو رہا ہے اور کتا جیرل کا گوشت کھاتا رہتا ہے۔ جیسی اب بہت تھکی اور کمزور ہو چکی ہے، وہ ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالتی ہے اور سائڈ ٹیبل پر رکھے اپنے فون تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کامیاب نہیں ہوتی۔ تبھی اسے شیلف پر پانی کا وہ گلاس نظر آتا ہے جو جیرل نے پہلے رکھا تھا۔ وہ شیلف کو جھکاتی ہے اور گلاس کو اپنے دائیں ہاتھ کی طرف کھسکاتی ہے۔ وہ اسے پکڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہے،
لیکن اسے اپنے माउथ تک लाने में नाकाम रहती है। कोई चारा ना देखकर वो अपने इमेजिनरी दोस्तों से मशवरा करती है और वो उसे याद दिलाते हैं कि उसने दूसरी शेल्फ पर एक टैग रखा था। ये तदबीर काम कर जाती है और जैसी आखिरकार उस टैग से पानी पीने में कामयाब हो जाती है, जिसे उसने DIY स्ट्रॉ की तरह इस्तेमाल किया। इतने में कुत्ता जेरल के बाजू का एक और टुकड़ा खाकर दूसरा लेने चला जाता है। जैसी फिर उसे भगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका इमेजिनरी दोस्त उसे कहता है कि अपनी ताकत ज़ाया ना करो, क्योंकि वो उस जानवर के बारे में कुछ नहीं कर सकती। जैसी फिर सो जाती है और बाद में रात को जागती है तो उसके सामने एक लंबी बिगड़ी हुई धुंधली शक्ल खड़ी होती है, जिसके आने से कुत्ता भाग जाता है। वो शक्ल हड्डियों और मुख्तलिफ चीज़ों से भरा हुआ एक बैग उठाए हुए है। डरी हुई जैसी अपनी आंखें बंद कर लेती है और ख़ुद से कहती रहती है, तुम सच्चे नहीं हो। इमेजिनरी जेरल भी नमूदार होता है और कहता है कि शायद वो ठीक कह रही है। वो सोचता है कि शायद वो शक्ल मौत है जो उसे लेने आई है। जेरल फिर उलझी हुई बातें करता है और उसे माउस कहता है, जो उसे बेचैन कर देता है। इससे जैसी को अपना बचपन याद आ जाता है, जब उसके बाप टॉम ने प्यार से उसे माउस कहा करता था। 12 साल की जैसी अपने ख़ानदान के साथ एक लेक हाउस पर छुट्टियां गुजार रही है। उसकी माँ सूजन के साथ कभी नहीं बनी और वो हमेशा एक दूसरे से दूर रहे। इस दिन सूजन अपने बाकी बच्चों को कश्ती में लेकर चली गई, जबकि जैसी टॉम के साथ झील के किनारे रह गई। अकेले में टॉम उसे अपनी गोद में बैठने का कहता है, जैसे वो छोटी थी तो बैठा करती थी। मासूम लड़की मान लेती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका बीमार बाप उसका फ़ायदा उठाने वाला है। उसकी पीठ के पीछे वो गंदे काम करता है। उस वाक़े ने जैसी के जहन पर बहुत गहरा ज़ख्म छोड़ा है और वो अभी तक उससे बाहर नहीं निकल पाई। वापस हाल में जैसी खून का दौरा रुकने की वजह से शदीद दर्द से जागती है। इमेजिनरी जेरल पूछता है कि उसने उससे इतना बड़ा राज क्यों छुपाया, और जवाब में जैसी कहती है कि उसके पास बहुत से राज हैं जिनमें से कुछ बताने के लिए बहुत डरावने हैं। हैरानी की बात यह है कि वो डरावनी शक्ल अब कहीं नजर नहीं आती, लेकिन वो छिपा हुआ कुत्ता वापस आ गया है। वो पहले से ज़्यादा भूखा है और इंसानी गोश्त की तलाश में। जैसी फिर आंखें बंद करती है और अपने बचपन में वापस चली जाती है। इस बार वो उस तकलीफ दह लेक ट्रिप से वापस आने के बाद अपने कमरे में टॉम उसके पास आता है और कहता है कि उसे अपने किए पर शर्म आती है, लेकिन वो इनडायरेक्ट तौर पर उसे किसी को भी इस बारे में ना बताने की धमकी देता है। वो ये जताता है कि ये उसकी अपनी गलती थी कि उसने उसे ललचाया, इसलिए अगर उसने सूजन को बताया तो वो शायद उसी को जिम्मेदार ठहराएगी। यही सबसे बड़ी वजह है कि जैसी ने आज तक किसी को भी इस वाक़े के बारे में नहीं बताया। फ्लैशबैक में आगे पूरा ख़ानदान एक साथ रात के खाने पर बैठा होता है, जहाँ टॉम सबको बताता है कि उसने और जैसी ने बहुत मज़ा किया। वो इस छोटी लड़की को तंज करते हुए कहता है कि वो ऐसा सफ़र फिर करेंगे। ये सुनकर जैसी इतनी गुस्से में आ जाती है कि अपने हाथ में गिलास तोड़ लेती है और कट जाती है। वापस हाल में जैसी अपने ख्वाबों से एक आइडिया लेकर जागती है। वो तख्ते पर रखे गिलास को घूरती है। इमेजिनरी जैसी उस प्लान से इत्तेफाक करती है, लेकिन खबरदार करती है कि इससे बहुत तकलीफ होगी। इमेजिनरी जेरल दूसरी तरफ सोचता है कि ये अच्छा है, क्योंकि खून लुब्रिकेंट का काम करेगा। वो उसे आखिरी बार खबरदार करता है, जिस पर जैसी जवाब देती है कि उसके पास कोई और चारा नहीं है। वो हिम्मत जमा करती है, गिलास तोड़ती है और फिर उससे अपना हाथ काटती है। जैसे ही खून बहना शुरू होता है, वो पूरी ताकत से अपना हाथ खींचती है। उसे नाकाबिल बर्दाश्त दर्द होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। आखिरकार उसका हाथ हैंडकफ से निकल जाता है, लेकिन उसकी खाल उतर जाती है। अपने हाथ से लटकती हुई खाल देखकर जैसी का दिल डूब जाता है, लेकिन वक्त ज़ाया किए बगैर वो दूसरी तरफ जाकर खुद को आज़ाद करती है। जब जैसी बेड पोस्ट को तोड़ नहीं पाती जिससे वो बंधी है, तो अपना फ़ोन लेने की कोशिश करती है। वो उसे मिल तो जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो मर चुका है, यानी बंद हो चुका है। उस रुकावट के बावजूद जैसी हिम्मत नहीं हारती। उसे हैंडकफ्स की चाबी नजर आती है और वो किसी तरह उसे हासिल कर लेती है। आखिरकार अपने माउथ की मदद से वो खुद को मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर लेती है। उसकी तमाम मेहनत रंग लाती है। उसके बाद वो फौरी तौर पर खुद को पट्टी बांध लेती है ताकि खून बंद हो। वो पानी भी पीने की कोशिश करती है, लेकिन शदीद पानी की कमी की वजह से उल्टी कर देती है। जैसी फिर अपनी गाड़ी की चाबी लेने जाती है, लेकिन खून की कमी और थकावट से फर्श पर गिर जाती है। कुछ देर बाद वो जागती है तो कुत्ता उसके एक हाथ को काट रहा होता है। उसे भगाने के बाद वो गाड़ी की चाबी उठाती है और जाने लगती है, जब अचानक उसे वही बड़ी शक्ल फिर नजर आती है। बगैर ज़्यादा सोचे वो अपनी शादी की अंगूठी निकाल कर उसे दे देती है। वो शक्ल उसे गौर से देखती रहती है, बगैर कुछ कहे। जब वो जेवर में मगन होता है, जैसी गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद वो फिर से शदीद थकावट की वजह से हेलुसिनेट करने लगती है। पहले वो अपने मरे हुए शौहर को हाथ हिलाते देखती है, फिर उसे गाड़ी की पिछली सीट पर वो लंबी शक्ल भी नजर आती है। जैसी बार बार ऊँघने लगती है और आखिरकार एक करीबी दरख्त से टकरा जाती है। खुशकिस्मती से वो अभी भी होश में है और जिंदा है। कुछ देर हार्न बजाने के बाद करीब के कुछ लोग आते हैं और उसे बचा लेते हैं। इस वाक़े के 6 महीने बाद
ہم جیسی کو اس کے آفس میں دیکھتے ہیں جو اپنی سر کی چوٹ سے مکمل ٹھیک ہو چکی ہے. اس کا ہاتھ بھی کئی اسکن گرافٹس کے بعد کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہے. پتہ چلتا ہے کہ اس نے پولیس کو لیک ہاؤس میں جو کچھ ہوا وہ نہیں بتایا کیونکہ وہ تکلیف دہ سوالوں سے بچنا چاہتی تھی. اپنے بیان میں جیسی نے کہا کہ اسے شدید یادداشت کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے اسے اس سفر کا کچھ یاد نہیں. ڈاکٹرز نے تصدیق کی ہے کہ جیرلڈ کی موت دل کے دورے سے ہوئی. اسے انشورنس کی رقم مل چکی ہے اور اس کی زندگی دوبارہ پٹری پر آ گئی ہے. سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا ہے لیکن ہر رات سونے سے پہلے وہ واپس اس وقت میں چلی جاتی ہے جب وہ پھنسی ہوئی تھی اور ہر بار ایک ہی سوال اسے پریشان کرتا ہے: اس کی شادی کی انگوٹھی کہاں گئی؟ کیا اس نے واقعی کسی بھوت کو انگوٹھی دی جسے وہ اپنی موت سمجھتی تھی؟ یہ سوال جس کا جواب نہ پولیس دے سکی نہ سین پر موجود رپورٹرز. انشورنس کی رقم سے جیسی نے ایک فاؤنڈیشن شروع کی ہے تاکہ نوجوانوں کو ان کے ٹراما سے نکلنے میں مدد ملے. ایک دن اسے اخبار کے فرنٹ پیج پر ریمون جوبرٹ نام کا ایک عجیب سا آدمی نظر آتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بدنام سیریل کلر ہے جو لوگوں کو مار کر ان کے قیمتی زیورات چھین لیتا ہے. اس پر قبروں کی بے حرمتی، انسانی گوشت کھانے اور یہاں تک کہ مردوں کے ساتھ گندے کام کرنے کے جرائم بھی ثابت ہیں. جوبرٹ کو ایک نایاب بیماری اکرومیگلی بھی ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم کے مختلف حصے غیر معمولی طور پر بڑھ جاتے ہیں. گرفتاری کے بعد اس کے گھر کی تلاشی میں اس کی بہنیں اور باپ مردہ حالت میں ملے. باپ کا کچھ حصہ کھایا ہوا تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جوبرٹ مردوں کا گوشت زیادہ پسند کرتا ہے. یہ سب پڑھ کر جیسی کو آخر کار سمجھ آتی ہے کہ لیک ہاؤس میں جو بھوت نظر آیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ جوبرٹ تھا. وہ اس لیے بچ گئی کیونکہ وہ عورت ہے اور اس لیے بھی کہ اس نے فوری طور پر اسے اپنی قیمتی انگوٹھی دے دی تھی. جب جیسی کو تمام جوابات مل جاتے ہیں تو وہ اس بدنام کلر سے ملنے کا فیصلہ کرتی ہے. آخری سین میں وہ کورٹ میں پہنچتی ہے جہاں جوبرٹ کی سماعت جاری ہے. ایک رپورٹر بتاتا ہے کہ گرفتاری کے بعد سے اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا لیکن جیسے ہی اسے جیسی نظر آتی ہے وہ چونک جاتا ہے اور کہتا ہے: تم سچی نہیں. پتہ چلتا ہے کہ اسے بھی لگا تھا کہ وہ ایک بھوت ہے. جیسی بھی اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتی ہے اور اسے دیکھتے ہی اسے اپنے برے باپ اور شوہر کا عکس دکھتا ہے. پھر وہ اسے پر اعتماد انداز میں کہتی ہے: تم مجھے یاد تھے اس سے کہیں زیادہ چھوٹے ہو. فلم ختم ہوتی ہے جب جیسی فتح مند انداز میں سڑک پر نکلتی ہے اور اس پر دھوپ چمک رہی ہوتی ہے.